اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے لیے موقع دیتے ہیں. کل نمبد ہؤلاء وہؤلاء، سب کو موقع ملے گا. باطل کو باطل کی ترقی میں موقع دیں گے، حق والوں کو حق کی ترقی کا موقع دیں گے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے. تو انہیں اپنی اپنی کاوشوں کے لیے کہ انہیں موقع دیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو بند کر دیا، ہم کو پابند کر دیا، ہم کو مجبور کر دیا. نہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، راستہ بتا دیا ہے. عمل کی قوت بھی دیتے ہیں، صلاحیت بھی دیتے ہیں. اب چاہے اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگا کر متقی بن جاؤ، یا اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے مسرف بن جاؤ، حد سے نکل جاؤ، یہ دو باتیں ہوگی. اسراف پر زندگی آ جائے گی یا تقوی پر زندگی آئے گی. ہاں، تو جو راستہ نبوت کا ہے میرے دوستو، وہ تقوی کا راستہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا راستہ ہے. اور جب یہ حاصل ہوتا ہے کہ پھر انجام بخیر ہوتا ہے. انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا، ایک بڑے آدمی بن کر کے ان کے سامنے آئے، پورے ملک مصر کے ذمہ دار، اور پہچان ہوئی بھائیوں کی آپس میں. تو بھائیوں کو بہت پشیمانی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی. کہنے لگے کہ یوسف، اللہ نے آپ کو بہت اونچا کر دیا، ہماری خطائیں ہیں، ہم خطاوار ہاتھ جوڑنے لگے. ہاں، یوسف علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ ہم سے خطا ہو گئی اور اللہ آپ کو اونچا لے گیا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اللہ آپ کو اونچے لے گیا، ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، ہم نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اللہ تو آپ کو بہت اونچے لے گیا، ہماری خطا ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے قاعدے کی بات سنائی محبت سے کہ اللہ تمہاری خطا کو معاف کرے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، معاف. باقی قاعدے کی بات یاد رکھو. بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہی، اللہ نے ہم سے کہی. یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو تم نے دیکھا وہی ہے، باقی قاعدہ یہ ہے، انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انه، بس بات یہ ہے، یوں کہ بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا. ہاں، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، ایمان کی شان ہے اللہ سے ڈراوے. ایمان پیدا ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے تو رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے. تو قاعدے کی بات بتائیں بھائیوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی کہ جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے. ہاں، اللہ سے ڈرنا تاکہ کوئی بات اللہ کی ناگواری کی زندگی میں نہ آ جاوے، اور صبر کرنا کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، اس پر ثابت رہنا. صبر کی غایت یہ ہوتی ہے، صبر کی اصلی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہمارے نفسوں کو پسند نہیں ہے، تو اللہ کے پسندیدہ بات پر صبر کرو اور قائم رہو. فرمایا جو صبر اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، بس پھر وہ اللہ کے نزدیک نیکوکار ہے. اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی کسی کاوش کو برباد ہونے نہیں دیتا، انہیں کامیابی تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا میرے دوستوں، کہ ابتدا اللہ تعالیٰ ناگواریوں سے کرائیں گے. تو ان ناگواریوں سے گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی ناگواریاں، دین کے راستے میں آنے والی تکلیفیں، دین کے راستے پر آنے والا ظلم ہو کہ دین کی وجہ سے ظلم ہوا، کوئی گناہ نہیں ہے. ان کا کیا گناہ کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے دیندار ہونے کے. ہاں، وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله. ان کا کوئی گناہ نہیں سوائے اللہ پر ایمان لانے کے. ایمان لائے یہ گناہ. ہاں، یہ ہوتا ہے باطل کی طرف سے کہ ان کا کیا گناہ کہ ان کا ایمان، ان کا گناہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور جس پر ظلم ہوگا اور وہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اونچا لائیں گے. حدیث میں ہے کہ ہوا ظلم لیکن اپنے بات پر، اپنے دین پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو اونچا لاوے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم ہوا اور ان کو اللہ اونچا لایا. ہماری بات حدیثوں میں بھی ہے کہ ہوا ظلم دین کی وجہ سے اور کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اونچا لاتے ہیں. تو ظلم ہوا یوسف علیہ السلام پر، کنویں میں ڈال دیا اور اللہ اونچا لایا. موسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا، اللہ انہیں اونچا لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، آپ کے وطن سے نکال دیا، آپ کے ساتھیوں کو وطن سے نکالا. ہاں،
اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا لایا اور آپ کی بات کو چلا دیا، دنیا میں پھیلا دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اب آپ کا ذکر ہر جگہ ہوتا رہے گا، ممبروں سے بھی اور محرابوں سے بھی اور میناروں سے بھی. ہاں، حضور فرماتے تھے یہ مجھے برا کہتے ہیں، میں برا نہیں ہوں. انہم یذمون المذمم وانا محمد، یہ برائی کرتے ہیں تو برے کی برائی ہوتی ہے، میں تو محمد ہوں. محمد کہتے ہیں خوبی والے کو کہ یہ برے کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں. تو کوئی برائی کرے تو کرے، اور آپ فرما میں محمد ہوں، میں تو خوبی والا ہوں، میری تعریف کی جائے گی. کیوں؟ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، تو لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی اور اللہ نے مدد دی، لوگوں نے رکاوٹ ڈالی اور اللہ نے مدد دی. یہ نبیوں کے ساتھ ہوا، اور یہی بات قیامت تک ہوگی کہ دین کا کام ہوگا اور رکاوٹ آئے گی. کہ رکاوٹ آئے گی تو مدد بھی آئے گی. رکاوٹ کا پیدا کرنے والا کہ اللہ، اور مدد کا دینے والا کہ اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کسی کی طرف سے رکاوٹ نہیں سمجھتے کہ زمین سے رکاوٹ آئی، کہیں سے رکاوٹ، کہ اللہ کی طرف سے ہے. کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دو کہ ہر بات اللہ کی طرف سے ہے. ہم تو ہر بات اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. جو اللہ رکاوٹ ڈالے گا امتحان کی وجہ سے اور وہ کامیاب رہے تو وہ اللہ مدد بھی دے گا. چنانچہ رکاوٹیں بھی آئی، مددیں بھی آئی، رکاوٹیں بھی آئی، مدد بھی آئی. ہاں، بھوک بھی آئی اور کھانا بھی آیا، اور پیاس بھی آئی اور پانی بھی آیا، خوف بھی آیا اور امن بھی آیا. سیرت پڑھو، خوف آیا تو امن بھی آیا. زبردست خوف، صحابہ پر زبردست خوف. صحابہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ امن لانے والا ہے. اور ایسا امن اللہ لائے کہ امن سے دنیا معمور ہو گئی. بھوک آئی تو کھانا بھی آیا، پیاس آئی تو پانی بھی آیا. ابراہیم علیہ السلام کے بچوں پر پیاس اور بھوک آئی، اللہ نے انہیں کھانا اور پانی بھی دیا. نبیوں کے راستے میں دونوں باتیں ہوتی ہیں تاکہ نعمت کی قدر کرنے والے بھی بنے اور نعمت کے اور دین کے راستے میں صبر کرنے والے بھی بنے. اللہ تعالیٰ کو صبر شکر پسند ہے، وہ ایمان کی دونوں صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صبر کرنے والے بھی بنے اور یہ شکر کرنے والے بھی بنے. صبر کرنے والے بنیں گے کہ ناگواریوں پر اپنے آپ کو جمایا، اب ناگواریاں ہٹ گئی اور اللہ نے رحمتیں اور نعمتیں دی تو شکر کرنے والے بنے کہ ہاں اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، تو نعمت کے راستے سے بھی بڑھے اور آزمائش کے راستے سے بھی بڑھے. تو میں نے عرض کیا کہ دین کا جو راستہ ہے میرے دوستو، وہ طبیعت کے خلاف، ماحول کے خلاف، زمانے کے رواج کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو جمانا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کی امید پر.